السلام علیکم جی. کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک دوست سے ہم نے یہ پوچھا کہ دیکھیے یہ جو یوتھیے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی خاص طور پہ جو 9 مئی کے حملوں کے اندر ملوث تھے وہ قبول ہوتے جا رہے ہیں. تو اس پہ مطلب کہ دیکھیے یہ تو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم 9 مئی کے ملزموں کو اور اس کے اندر معاون کرنے والوں کو اور شریک جرم لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ تو نہیں تھی. ہم تو اکتوبر 2008 سے آپ کا یہ جو غلاظت پھیلانے کا پی ٹی آئی پھیلانے کا پروگرام تھا ہم تو اس کے ناقد رہے ہیں اور ہم نے مالی طور پہ صحت کے حوالے سے پیشہ ورانہ حوالے سے ہر طرح کا لاس برداشت کیا ہے. آپ نے آ کے ہمیں 2023 میں مئی 2023 میں بتایا تھا کہ ہم جو ہیں اس 9 مئی کے اندر 238 فوجی تنصیبات کے اوپر منظم طور پہ حملہ کرنے والے، اور جب میں نے 238 فوجی تنصیبات کہی ہیں تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ صرف 238 تنصیبات کے اوپر ہی حملہ ہوا تھا. حملہ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا گیا ہے 339 تنصیبات کے اوپر، یعنی 100 کے قریب سویلین تنصیبات بھی تھیں. لیکن سویلین تنصیبات کی کیا اوقات ہے، وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ جنرل پاشا صاحب نے حملہ کروا دیا تھا اور کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکا تھا، حالانکہ ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی پکڑا گیا تھا. تو اس لیے اس کی کیا ان 100 کو یا 101 کو تو چھوڑ دیں، لیکن یہ جو 238 ہیں جس کے اندر جا کے یار جے ایف تھنڈر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، جو کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بنایا ہوتا ہے نا مورچہ سا ایک، اس کے اندر ہم جے ایف تھنڈر کھڑا کرتے ہیں، تو انہوں نے جا کے اس کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی، گھر سے تیل چھل لے کے گئے ہوئے تھے. اب میرا مطلب ہے کہ اور پھر آل اکراس پاکستان اسلام آباد، ابھی کراچی کے اندر سے ہمارے دوست جو ہیں پنڈی والے وہ انفارمیشن لیک نہیں کر رہے، کراچی کے اندر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نیوی کی تنصیبات میں بھی گھسے ہیں. یہ راشد مناس روڈ کیا ہے وہ وہاں پہ جو ایئرپورٹ ہے پاکستان ایئر فورس کی وہاں پہ بھی گھسے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جا کے اندر اپنی طرف سے تباہی پھیرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک گھٹیا قسم کی مخلوق ہے اور کرائے پہ انہوں نے افغان مہاجرین یا وہ افغان جنہوں نے پاکستان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ حاصل کر لیے ہوئے ہیں وہ شامل تھے. یہ اس مخلوق نے پورے پاکستان کے اندر 238 فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے. ہمیں تو آپ بتایا کرتے تھے نا، میں نے ان صاحب سے عرض کیا کہ ہمیں تو آپ بتایا کرتے تھے کہ ان کے لیے معافی نشتہ، لیکن ان کے کاغذات آتے ہیں اور کاغذات جو ہیں وہ ریٹرننگ افسر کے سامنے سے منظور ہو جاتے ہیں. اچھا، ریٹرننگ افسر کے سامنے جس سے مسترد ہوتے ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل میں چلا جاتا ہے جو کہ ہائی کورٹ کے جج کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. جج وہ ہائی کورٹ کا ہوتا ہے، کہلاتا وہ الیکشن ٹریبیونل ہے. وہ الیکشن ٹریبیونل نے پاس کر دیے. اچھا، الیکشن ٹریبیونل اگر مسترد کر دے تو پھر 5 ارکان کے اوپر مشتمل ایک بینچ بناتا ہے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، اور چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب جو ہیں وہ ایک بدترین قسم کے یوتھیے ہیں، اور ان کا داماد علی شاہی آپ کو یاد ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی کا منسٹر بھی رہا ہے یا ایڈوائزر رہا ہے، بہرحال بھونکتا بہت رہا ہے پنجاب اسمبلی کے پلیٹ فارم کے اوپر. تو یہ سب جو کاغذات ٹریبیونل سے مسترد ہوئے وہ اس فل بینچ نے بیٹھ کے کر دیے اور 5 ٹریبیونل بنائے پہلے. اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان 5 ٹریبیونل، یہ جو 5 ججز تھے، ان کے علاوہ کوئی اور جج سنتا اس کے خلاف اپیل. انہوں نے ان 5 کے اوپر مشتمل فل بینچ بنا دیا کہ اگر 5 ٹریبیونل میں سے کسی کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہے تو پھر یہی اوپر دوبارہ بیٹھے ہوئے. میں صدقے جاؤں اس انصاف پسندی کے اور اس انصاف کے. آپ دیکھیے کس طرح کا گھٹیا لیول پہ اتر کے یوتھیاپا کیا جا رہا ہے. چونکہ اب فیصلے ہو گئے ہیں اس لیے ان پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے. امیر بھٹی صاحب جو ہیں جو کہ مارچ کے اندر سابق ہونے جا رہے ہیں، وہ سابق ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ جاتے جاتے وہ عمران احمد خان نیازی کی کوئی چیز رہ نہ جائے جو وہ چاٹ کے نہ جائے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی
یہ انصاف کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے کہ جس جج نے نچلے فورم پہ فیصلہ دیا ہے آپ اس کو ہی اس کی اپیل کے اندر شامل کر دیں. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ جج کے پاس کیس آیا, اس نے دیکھا کیس بھارا ہے, تو اس نے چیف جسٹس کو کہا کہ جناب اس کے لیے ڈویژن بینچ یا فل بینچ بنا دیجیے, اور چیف جسٹس نے فل بینچ بنایا اور جس جج نے یہ کیس ریفر کیا تھا اس کو بھی اس فل بینچ میں شریک کر دیا. چیف جسٹس نے ڈویژن بینچ بنایا, اس کے ساتھ بھی ایک یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن جب اس نے سنگل بینچ کے طور پہ اپنی فل اینڈ فائنل ورڈکٹ دے دی تو انصاف کا تقاضا ہے کہ جب اس کے خلاف اپیل ہو, انٹرا کورٹ اپیل ہو یا فل بینچ کے سامنے اپیل ہو, اس جج کو اس کا حصہ نہ بنایا جائے کیونکہ وہ اپنی رائے دے چکے ہیں. میرا خیال یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر سپریم کورٹ کی حد تک تو یہ بات ہو گئی ہے کہ جن جج صاحب کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوگی ان کو اپیل سننے والے بینچ کے اندر بیٹھنے کی زحمت نہیں دی جائے گی, وہ اس سے الگ رکھے جائیں گے. تو یہ ایک ہے. بہرحال تو میں نے ان سے گل وچ ہی رہ جاتی ہے یار, تو میں کہ بھائی صاحب یہ آپ نے ہمیں بتایا تھا, آپ کے چیف آف آرمی سٹاف صاحب کا بیان چلا تھا, ہمارے بھی ہیں لیکن اب آپ نہیں مانتے تو ہم کیا کریں کہ جناب یہ 9 مئی والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا, اور بڑا آپ نے ہمیں بھجوایا بھی تھا اور گھمایا بھی تھا. تو اب میں نے کہا یہ دیکھیں انہوں نے سارے کلیئر کر کے نکال دیے, اور ساتھ میں مظلومیت کا جھنڈا بھی, دوپٹہ بھی اوڑھ لیا انہوں نے, درنگا قسم کا مظلومیت کا دوپٹہ کہ سارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا, ساڑھے لوگ اغوا کر کے لے گئے, ساڑھے بندے اغوا ہو گئے, ہم سے کاغذات نامزدگی چھین لی. آئینہ دیکھنے والے تیرے صدقے جاؤں, خود ہی سنگھار کیا خود ہی کہا سبحان اللہ. آپ ہی سیاست .pk تے ABN نیوز تے اے جنیاں بھی PTI دیاں ویب سائٹاں نے نیوز دیاں اور کرنٹ افیئر دیاں, ان کے اوپر شور مچایا, کاغذات چھین لیے. ان کی ریکارڈنگ اور ان کے پرنٹ آؤٹ لے کے کھوسا عدالت میں پہنچ گیا. میڈیا کہہ رہا ہمارے ساتھ سنا, یہ کہاں کا میڈیا ہے؟ ABN کہاں کا میڈیا ہے؟ وہ ٹاؤٹ ہے PTI کا, بیکاؤٹ آؤٹ کام کرتے ہیں اس ادارے کے اندر, اور اگر نہیں بھی وہ بیکاؤٹ آؤٹ ہوتے تو انہیں بیکاؤٹ آؤٹ بننا پڑتا ہے نوکری کے لیے. بھئی جو کنٹینٹ جس طرح کا مالک کہہ رہا اس طرح کا جنریٹ کیا جائے گا نا. یہ سیاست .pk کہاں سے میڈیا ہو گیا؟ وہ یار وہ بیکاؤٹ آؤٹ ہے جو کینیڈا کی نیشنلٹی لے کے واپس آیا ہوا ہے واردات ڈالنے کے لیے, اور چونکہ وہ ISPR سے NOC لیا ہوا ہے, اس نے ISI سے NOC لیا ہوا, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, جس طرح صدیق جان کو کوئی نہیں لگا سکتا. ویسے سر جی, چھوٹے سر جی ہیں جن کو عمران خان ڈرٹی ایری کہتا تھا, ہیں فیصل نصیر صاحب, صدیق جان یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے سرپرست اور ہینڈلر ہیں اس لیے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ سر میں نہیں کہہ رہا سر, یہ اس نے کچھ میرے سٹوڈنٹ تھے جو اس سے ملنے گئے, تو انہوں نے, میں نے کل وہ آئے ہوئے تھے سلام کرنے کے لیے, تو میں نے کہا کہ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم اسلام آباد گئے ہوئے تھے, تو ایک جگہ پہ صدیق جان سے ملاقات ہو گئی. میں نے کہا پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اس سے پوچھا کہ سر آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, تو اس نے کہا میں تو ابھی کل فیصل نصیر سے مل کے آیا ہوں. سر میں تو آپ کا نام لینے کی جرت نہیں کرتا, اگر صدیق جان نے میرے سٹوڈنٹ کو نام بتایا ہوتا تو دیکھ لو سر, تو آڈا نہ لے کے وہ محلے چ بدماش بنی پھیر رہے ہیں, تو یہ جناب کو ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کرنا. اس نے کہا میں تو ابھی کل ان کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اور ان سے مل کے آیا ہوں, یہ کوئی ہفتہ کے پہلے کی بات ہے. تو میں کیا چلو عرض کر دی نا حافظ صاحب نو ہی تے فیصل صاحب نو ہی کہ آپ کا نام استعمال ہو رہا ہے. سر میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ وہ جو گالم گلوچ کر رہا ہے فوج کو یا فوج کی قیادت کو یا عدلیہ کو, وہ جناب کی سرپرستی میں کر رہا ہوگا. یقیناً وہ آپ کا نام مس یوز کر رہا ہے یا آپ کا نام بیچ رہا ہے. تو سر اپنے نام کے بارے بندے کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے, تو بتا دینا چاہیے نا, ہیں چھوٹے بھائیوں کو بتا دینا چاہیے نا کہ بھائی آپ کا نام بیچی جا رہا ہے. تو یہ اس نے بھائی کہا ہے, تو اس لیے ان کو تو ہاتھ کوئی نہیں ڈال رہا, اور بھی بہت سارے لوگوں کو ہاتھ کوئی نہیں ڈال رہا ہے. نہیں ہو بات کہاں سے نکلی اور کہاں پہ چلی گئی. تو انہوں نے کہا کہ جناب بس آپ انتظار کریں. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جن کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جس لیول سے منظور ہوئے ہیں اس سے اسلے لیول کے اوپر اپیل فائل کر دی جائے گی. اور میں کہا 8 فروری تو پہلے کہا لینا. انہوں نے کہا جی اس بات کی تو گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ 8 فروری سے پہلے ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے, لیکن یہ بات ان کے اس عدالتی فورم پہ یا اس اپیلٹ فورم کے اوپر ریکارڈ پہ ضرور لائی جائے گی
کہ یہ لوگ جو ہیں یہ 9 مئی کے حملے کے اندر انوالو تھے اور یہ اس کے ثبوت ہیں اور یہ ان کے خلاف مقدمہ جو ہے یہ زیر سماعت ہے۔ میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کے کاغذات نامزدگی ہم مسترد کروا لیں گے، لیکن ہم ریکارڈ پہ ضرور لے آئیں گے۔ مثلا اگر ٹریبیونل میں کسی کے کاغذات اپروو ہوئے ہیں تو اس کے خلاف ہم الیکشن ٹریبیونل کے اندر، میں نے کہا جی الیکشن ٹریبیونل کی تو عمر ہی الیکشن شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی فائنل ہونے تک ہوتی ہے، 10 تک ان کی عمر تھی، وہ ختم ہو گئی، تو وہ تو اپروو ہو گئے، کہتے ہائی کورٹ میں کریں گے۔ اچھا اس کے خلاف اگر آپ نے الیکشن RO سے اپروو ہونے کے خلاف اپیل کرنی تھی، الیکشن ٹریبیونل میں کرنی تھی، الیکشن ٹریبیونل کی عمر ختم ہو گئی، ہم ہائی کورٹ کر لیں گے۔ سر ہائی کورٹ میں اگر بیٹھا ہوئے گئے مرانڈو جاج تو وہ کہے گا کہ بھائی جان آپ متعلقہ فورم پہ بتاتے نا، آپ وہاں پہ گئے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ویسے کتنا کا لگتا تھا، یہ ملی مسلم لیگ والوں کی ڈیوٹی لگا دیتے، انہوں نے کہڑا جتنا ہے، میرا مطلب ہے وہ وہاں پہ جا کے تو PTI کے جو کاغذات ہائے نامزدگی تھے کارکنان کی اس کے اوپر اعتراض کرتے تھے، اور کاغذات ہائے نامزدگی کے اوپر اعتراض کر بھی مخالف امیدوار ہی سکتا ہے۔ تو اتنی جگہ کے اوپر ان ہاڈ حراموں کو کھڑا کیا ہے، تو وہاں پہ ڈیوٹی لگاتے ہیں ہمارے دوست خالد نیک گجر کی بدماش گجر بھی ہوتے ہیں نا، وہ یہ نیک گجر ہے، تو خالد نیک گجر صاحب کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ جناب ہے مخالف دے ہوتے ذرا PTI کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے اوپر اعتراض کر دیتے تو وہ کر دیتے، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی کیڑی گل سی، عام بندہ کر بھی نہیں سکتا، اس کے کینڈیڈیچر پہ اعتراض صرف مخالف وکیل کر سکتا ہے۔ تو سر تھوڑی سی پلاننگ، میرا مطلب ہے وہ اور نہیں تھے۔ سر کیپٹن کرنل شفیق بلا لو واپس، بریگیڈیئر ہو گئے ہونے نے، وہ میرا خیال ہو گئے نے، ہاں میجر جنرل ہونے والے ہونے نے، بلا لو انہوں نے سر، کام نہیں پہ سنبھلنا، بلکہ کرنل لیاقت ہی واپس بلا لو سر۔ وہ چوتھے کے دن وہ اپیل فائل اپنا ریزولوشن فائل ہوئی ہوتی ہے الیکشن ڈیلے کریں، یہ دیکھیں یہ کرنل عمران کی کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے، ورنہ کرنل لیاقت کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ اب کرنل لیاقت صاحب کی جگہ سنا ہے کہ کرنل عمران صاحب تشریف لائے تو وہ مینیج کر رہے ہیں، تو یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کرنل عمران جو ہیں ان کی مرضی کے بغیر یہ روزانہ سینٹ کے اندر ریزولوشن پاس ہوئی ہو۔ میں نے کہا یار نہیں، بندے کو کام سیکھتے ہوئے بھی دیر لگتی ہے نا یار، تو ویسے بھی عمروں کا بہت فرق ہے، ہاں تو اس لیے شاید یہ ہو رہا ہو۔ تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ٹاپ مینجمنٹ، ٹاپ لیڈرشپ اگر ایک بات کہہ دے تو اس لیول کے اوپر اس سے کوئی ڈیویشن ہوتی ہے، بالکل نہیں، نہیں نہیں نہیں، ہاں اسی کے اوپر تو ادارہ قائم ہے کہ حکم کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ تو خیر ہائی کورٹ میں جانے لگی ہے جی اپیلیں ان کے خلاف، اور سرپرائز جو ہے وہ یوتھی بڑے دنوں سے لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان جیل میں بہت بڑا سرپرائز دینے لگا جیل سے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یوتھیوں کو سرپرائز ملنے لگا، یہ جتنے بھی 9 مئی کے اندر جن کے نام کسی بھی حوالے سے ہیں، کیسا ہو اگر 8 فروری کو انہیں پتہ چلے کہ اڑ گئے ہیں وہ، کی خیال لیں جناب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔